السلام علیکم جی. میں نے اپنے پچھلے 2 ویلاگ کے اندر جو گزشتہ دنوں الیکشن سے پہلے نشر ہوئے تھے، سینٹ الیکشن سے پہلے، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جن کے ساتھ مقابلہ ہے انہوں نے پاکستان کے اندر کوئی جنگ ہاری نہیں ہے. اگلا فکر آپ خود سوچ لیں. تو انہوں نے نہیں ہاری نا جی، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں سے ظاہر سیاسی ورکر نے مایوس ہونا تھا یا جو کچھ بھی ہونا ہے، لیکن میں اس سے بڑا خوش ہوں، اور اتنا خوش ہوں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور اس خوشی کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، پاکستان ایک ایسی سیاسی تاریخ کا وارث ہے، یا پاکستان کے سیاستدان وہ ایک ایسی سیاسی تاریخ کے وارث ہیں کہ وہ راتوں رات کنونشن لیگ اور ریپبلک پارٹی اور مسلم لیگ اس راتوں رات ہی کبڑ کوس ہو جایا کرتا ہے جناب، دبڑ دوس ہو جایا کرتا ہے. تو اس وقت سیاسی پارٹیاں اگر کریکٹر شو کر رہی ہیں اور بکنے والے اور جو ہیں ان کی تعداد میجورٹی میں نہیں رہ گئی، تو یہ پاکستان کے سیاسی ایوولوشن کے لیے ایک بہت خوشائند اقدام ہے نا، کہ پاکستان کے یہ جو لوگ ہیں، ایک ایسی پارٹی جس کا قائد بیرون ملک ہے، پتہ نہیں انہیں واپس آنا بھی ہے کہ نہیں آنا، آ سکتا بھی ہے کہ نہیں آ سکتا، اس کی پارٹی ابھی تک انٹیکٹ ہے، ٹھیک ہے. اور ادھر ایک اور پارٹی ہے جس کے سربراہ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ نہ کچھ راہ نکال لیں گے، ان کی پارٹی بھی انٹیکٹ. ٹھیک ہو گیا. اور جتنا بھی گند ہے وہ ایک سائیڈ کے اوپر اکٹھا ہوتا جا رہا ہے. تو یار یہ تو پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے لیے بہت مثبت بات ہوئی نا، بہت پازیٹیو بات ہوئی کہ گند ایک سائیڈ پہ ہوتا جا رہا ہے اور جو پولیٹیکل ورکر ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہوتا جا رہا ہے. سیاست کے اندر جتنا گند تھا وہ اس گروپ نے مچایا ہوا تھا، جدی پشتی انگریز کے غلاموں سے لے کے اب تک ان کے آگے بچے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح 2 نمبریاں کر کے وہ اس معاشرے کے اندر معزز بنے ہوئے ہیں، تو سائیڈ بھی ہوتے جا رہے ہیں نا. تو یہ اس کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ زرداری صاحب کا اور ان کی پارٹی کا یا اس طرح کے لوگوں کا خیال تھا، ANP کا بھی میرا خیال ہے کہ ہم کوئی درمیانی راہ نکال سکتے ہیں. تو لہٰذا کل جس طرح دن دہاڑے 7 ووٹ مسترد کر کے، جس کا قانون، آئین، اخلاقیات کسی بھی حوالے سے کوئی جواز نہیں نکلتا، کوئی جواز نہیں نکلتا یار. کہیں پہ آئین کے اندر درج نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نام کے اوپر مہر نہیں لگانی. وہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈبے میں مہر لگائے، اور ایک ہی ڈبہ ہے، اس ڈبے میں نام بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نام کے اوپر مہر لگائیں، آپ اس نام کے باہر لگائیں، کیونکہ وہاں پہ یہ لکھا ہی نہیں ہوا نیچے جو ہدایات دی ہوئی ہیں. بیسیکلی مظفر شاہ صاحب جو ہیں، اگر آپ یہ بات ذہن میں لائیے گا، تو جدی پشتی جو ہیں وہ انگریز کے غلام ہیں. تو انگریز پھر جاتے جاتے ان غداروں کا چارج دے گیا نا آگے، ٹھیک. اور جن کو دے گیا وہ ان کو اپنے سہولت کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں. آپ کہیں گے کہ جناب بعض لوگوں کا یہ سیاسی تھیوریاں مختلف ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جناب زرداری کا بیانیہ ہار گیا، نواز شریف کا بیانیہ جیت گیا. کوئی کسی کا بیانیہ نہیں ہارا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اب جو ہے کہ کوئی کسی کا بیانیہ نہیں ہارا، بلکہ ابھی آپ کو پتہ لگنا ہے جب زرداری صاحب PDM سے نکلنے کا اعلان کریں گے نا ابھی کچھ دنوں کے اندر، تو پھر آپ کو پتہ لگنا ہے. وہ ان کی راہیں الگ ہیں، لیکن سیاسی قوت نے سیاسی قوت کے خلاف زبان درازی نہیں کرنی. یہ مضبوطی کی نشانی ہوگی. یہ زبان درازیاں منزل دور لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے. ان کی سیاسی مجبوری ہوگی، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ زرداری صاحب اقتدار کی مچھلی ہیں، وہ اقتدار کے باہر زندہ نہیں رہ سکتے، انہیں اقتدار چاہیے. ٹھیک ہو گیا نا. مسلم لیگ نون نے اسٹرینتھ شو کی ہے، کریکٹر شو کیا ہے. 2000 کے بعد 20 سال بعد پھر رگڑا کھایا انہوں نے، اور اپنے اس کے اوپر کھڑے رہے ہیں. 160 کی پارٹی میں سے اگر 4 یا 5 ادھر ادھر ہو بھی گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ریشو بہت کم ہے. آپ کو وٹو والی اسمبلی یاد نہیں ہے؟ ہاں یاد ہے نا. ہاں. تو اس لیے جو ہے وہ اس موجودگی کے اندر، اس میں جب کہ پوری اسٹرینتھ کے ساتھ قیادت موجود تھی سامنے، اور اب اس میں کہ قیادت جو ہے یا وہ جیل میں پڑی ہوئی ہے یا جلا وطن ہے، اور اس میں وہ PMLN جو ہے وہ اتنی اسٹرینتھ شو کر رہی ہے، تو بات تو ہے نا. تو اس لیے
زرداری صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ان کا پی ڈی ایم کے اندر مستقبل نہیں ہے، اور پی ڈی ایم کا جو پیپلز پارٹی کا جو اقتدار ہے وہ پی ڈی ایم کے اس کے ساتھ لگا نہیں کھاتا۔ اب آ جائیے، 7 ووٹ مسترد ہوئے، نہیں ہونے چاہیے تھے جی، پھر اس کو 24 کیوں مل گئے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو تھریٹ کیا گیا تھا اور وہ اپنے کریکٹر پہ قائم تھے، ویک کریکٹر کے لوگ تھے لیکن قائم تھے، جب ان کو دکھا دیا گیا کہ کچھ بھی ہو ہم نے نہیں جیتنے دینا، تمہاری ایسی تیسی، ٹھیک ہے، اور اس کی نوبت کیوں آئی اس کی میں آپ کی بعد میں بتاتا ہوں۔ جب ان کو بتا دیا گیا کہ نہیں بھائی کوئی نہیں ہے، پوری نمبر 1 جو ہے وہ اس کے اوپر منطبق ہے، راتوں رات نے بندہ اپوائنٹ کیتا سی، تو اس لیے کیتا سی کہ بندہ سارا ہار جائے۔ تو جب کیمرے پکڑے گئے تو پھر فائنل اٹیک ہوا کہ جناب لاسٹ ریزارٹ کے طور پہ خود کچھ حملہ کر دیں، سامنے نیکڑ نظر آئے کہ دھاندلی کر رہا ہے، نیکڑ نظر آئے آپ کو، تو اپنے ایجنٹوں کو کہہ دیا گیا کہ جناب یہ کر دیں، اور انہوں نے کر دیا۔ یہ مورے نام کے اوپر نہ لگی ہوتی، کوئی اور لاجک ڈھونڈ لیا جاتا، اور یہ بہت اچھا ہوا، یہ بہت اچھا ہوا۔ اس قوم کے غدار جو کہ ہمیشہ سے باہر سے آنے والی قوتوں کے لیے دروازہ کھولا کرتے ہیں، مظفر حسین شاہ، ٹھیک ہے، اس جیسے جتنے بھی غدار تھے وہ بے نقاب ہوں جتنی جلدی اتنا اچھا ہے، تاکہ یہ گند الگ ہوتا جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، جب آپ چینی کی چاشنی بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے اوپر سے گند اتار کے آپ سائڈ پہ کرتے جاتے ہیں، جب وہ مٹھائی اس میں، جلیبیاں اس میں ڈبوئی جائے تو ان کا مزہ ہے، وہ گند پھر سائڈ پہ ہو جاتا ہے، میل ساری سائڈ پہ ہوتی ہے۔ یہ سارا سیاسی عمل میل سائڈ پہ کر رہا ہے، اور اس پہ لاس نہ سمجھیے اس کو، اس سے ٹیسٹ نکلے گا اس جمہوریت کا۔ آگے چلتے ہیں، واپس آتے ہیں اس موضوع کے اوپر۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کی تو ہم نے بات کر لی۔ اب دیکھیے مستقبل کیا ہوگا۔ مستقبل یہ ہوگا کہ پاکستان کے مقامی معروضی حالات جو ہیں اس کے اندر ہم نے ایک بات ثابت کرنی ہے، یہ پارٹی میں ڈیلیور نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تھینک یو فلانا شریف، تھینک یو ٹمکانا شریف، یہ ہے اصل میں نجات دہندہ۔ وہ چوکیدار نجات دہندہ نہیں ہوتا، دنیا کی کسی اکانومی، کسی معاشرت کے اندر چوکیدار نجات دہندہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نجات دہندہ جو ہوتا ہے مسائل کا حل گھر کے مالک نہیں کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر چوکیدار جو ہے گھر کو ہاسٹیج بنا لے کہ یہ آپ کے گھر میں جو پیسے آئے ہیں 100 روپیہ، اس میں سے 50 روپیہ تو مجھے دے دینا، یہ 10 روپیہ میں اندر چکر لگانے آیا تھا نا تو اس کے دے دے، یہ میں وہ چور آیا تھا تو میں نے ایک فائر نکالا تھا، یہ 10 روپے اس کے دے دے۔ وہ چوکیدار پورے کا پورا گھر کا 100 روپیہ لے جائے تو گھر تو نہیں چلے گا نا سر، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ 22 کروڑ لوگوں کا گھر تو بالکل بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے اچھا ہے چیزیں اپنے الٹیمیٹ انجام کی طرف جا رہی ہیں۔ جن لوگوں کو امید ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی لاجک ہو سکتی ہے، کوئی وہاں پہ گفتگو کر سکتے ہیں، تو اسے شبلی فراز، بڑے لوگوں کو توقع تھی کہ شبلی فراز جی بڑے وہ معزز آدمی ہیں، چنگا ہوا ہے۔ اور یہ فراز، فیض اور اقبال بھی اس قوم کے سامنے بے نقاب ہوئے ہیں، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا۔ انگریز کی فوج میں نوکریاں کرنے والے، اس سے سر کا خطاب لینے والے جو ہیں وہ پوری قوم کو جگت بنا گئے اور بنا رہے، ٹھیک ہے، کمال ہے ویسے، ٹھیک۔ ساری عمر سرکاری نوکری کرنے والا احمد فراز جو ہے وہ انقلابی ہو گیا، تو پھر شبلی فراز نکلے گا نا، یہ ہے اصل احمد فراز۔ اس لیے چھوڑ دیں اس بات کو، اگلی نسل کو بیوقوف بنانا بند کریں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگلی طرف آ جاتے ہیں۔ اب اگلی طرف کیا ہوگا؟ دیکھیے نواز شریف صاحب پہلے ہی کہہ چکے، اور جو ہے وہ عرفان ملک کے ذریعے وہ بھی اپنا اگلا سٹیپ لے چکے ہیں۔ اب دونوں پارٹیاں الٹیمیٹ کلیوژن کی طرف جا رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب کا اصرار تھا کہ پارٹی جو ہے وہ پنڈی میں ہوگی، اور زرداری صاحب گھسیٹ رہے تھے کہ نہیں پارٹی اسلام آباد میں کی جائے، تو دونوں پارٹیوں کی جو کھینچا تانی تھی اس میں فیض آباد کے اوپر پارٹی کرنے کا جو ہے وہ ہے۔ نواز شریف صاحب اسے اس وجہ سے اپنی وکٹری قرار دیتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹولی فیض آباد جو ہے وہ راول پنڈی کے اندر واقع ہے، تو نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں انہوں نے اپنی وکٹری سیکیور کی ہے، تو پیپلز پارٹی اس کو اپنی وکٹری قرار دیتی ہے کہ وہ براہ راست کنفرنٹریشن میں نہیں آنا چاہ رہی، تو لہذا جی ایچ کیو کے سامنے اس نے دھرنا نہیں ہونے دیا۔ یہ دونوں پارٹیاں اپنی جگہ پہ ون ون کی سچویشن سے نکلی ہیں وہاں سے۔ یہ دھرنا ہوگا، ہونے دیا جائے گا کہ نہیں ہونے دیا جائے گا،
حکومت اپوزیشن نے پہلی دفعہ جو ہے وہ بلف کال کرنا شروع کر دیا ہے حکومت کو, اور حکومت جو ہے وہ بڑا نیکڈلی اس کو بڑی ننگے طریقے سے برہنگی سے کے ساتھ اس کے اوپر کرتی جا رہی ہے اپنا. میرا مطلب ہے کہ بلف کال کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے اس کے اوپر نا وہ کر کے مطلب سامنے کھڑے ہو کے دکھانا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے پھر ہم نے تو یہ کرنا ہے اور ہر قیمت پہ کرنا ہے, اور تم کر لو جو کچھ کرنا ہے. 10 سال کا پروگرام بھی انٹیکٹ ہے اور یہ بھی یہیں پہ سٹے کرے گا. اب اس میں ہوگا کیا, واپس کمنگ بیک ٹو دیٹ, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے. آپ منورٹی کے ریپرزینٹیو ہیں, نچلے والے ہاؤس میں بھی اور اوپر والے ہاؤس میں بھی, ٹھیک ہے. تو پھر تمام اداروں کو جھونکنا پڑے گا نا, تمام اداروں کو مزید بجٹ چاہیے ہوں گے, ان کو مزید سیل بنانے ہوں گے, انہیں جھونکنا پڑے گا کیونکہ کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. تو پھر جب اوپر سے پڑے گا FATF تو پھر وہ جو ہے گینڈا, اوہو کیا نام ہے اس کا, اسد کیسر, ٹھیک ہے, اس کو لانا پڑے گا. وہ پھر دھاندلی کرے گا, ہر دفعہ ایک نیا تماشا بنا کرے گا. اور اس تماشا بنانے کی کیا ضرورت ہے, کیوں ضرورت ہے؟ اس تماشا بنانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ پارلیمنٹ کو بے وقار کیا جائے. اس پورے پروسیجر کے پیچھے جو قوت نافذہ کار فرما ہے اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پوری پارلیمنٹ کو بے وقار کر دیا جائے, اس کو کلیشے بنا دیا جائے کہ یہ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتی. اور یہ جب لوگوں کے اور میجورٹی لوگوں کے ذہنوں میں یہی اب تک سما دیا گیا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ بیکار ہے. تنزیہ طور پہ سیاستدان بھی کبھی کہہ دیتے ہیں, جس طرح سیاستدان تنزیہ طور پہ کہتے تھے نا کہ فی الحال تو یہ مداخلت نہیں کر رہے, وہ ان کی طنز تھی. تو تنزیہ طور پہ تو سیاستدان بھی کہہ دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بالکل ہی بے وقت ہو گئی ہے. وہ اس کو ابسولوٹ فارم کے اندر دکھاتے ہیں. اب آ جائیں پروپیگنڈا, آخری 2 منٹ. یہ ساری پلاننگ تھی, اس کے ساتھ ہی حکومتی, غیر حکومتی اور غیر سیاسی جو تجزیہ کار تھے ان کو دے دیا گیا ایک بیانیہ, پیرلل بیانیہ. یہ دیکھیں یہ بک گئے, انہوں نے موڑ لگائی. کوئی سیاستدان نہیں بکا, اسی لیے ننگی دھاندلی کرنی پڑی ہے. کوئی ایک سیاستدان نہیں بکا. چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے اندر سارا نے کریکٹر شو کیا, اپنی جگہ پہ کھڑے رہے ہیں. انہوں نے تمہیں شکست دی ہے, شکست دی ہے تو لاسٹ ریزورٹ پہ آئے ہو, ٹھیک ہے, ورنہ تو تم نے کیمروں سے ہی کام نپٹا لینا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پروپیگنڈے دیے گئے نا, اس کے بعد پھر ٹاپ ٹو باٹم آپ ذرا تجزیہ نکال کے دیکھیں. ایک پوائنٹ ہے, یہ سیاستدان بک گئے, یہ موریں کیوں غلط لگائی ہیں؟ وہ آئین تو پڑھ لو پہلے, قانون تو پڑھ لے. موریں بالکل کریکٹ لگائی ہیں, کوئی لائن کے اوپر مور نہیں ہے. کھانے کے اندر مور لگانے کی بات کی گئی ہے نا, تو ایک ہی کھانے کے اندر نام لکھا ہوا ہے, جہاں پہ مرضی مور لگائے. کھانے کے اندر ہے نا, کھانے سے باہر تو نہیں نا گئی مور, ٹھیک ہے نا. مطلب پروپیگنڈے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. سیاستدان بک گئے, مور غلط لگا دی, یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ آن سلاٹ آپ کے اوپر لانچ کر دی جاتی ہے, لوگوں کے ذہان کے اوپر, اور لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کیا جاتا ہے. اب کیا کریں, ہمارا ویلاگ آپ آگے پھیلاتے نہیں ہیں تو لوگوں کے پاس کاؤنٹر نریٹو پہنچتا نہیں ہے, تو پھر یہی ہونا ہے نا جی, لوگ گمراہ ہی ہونے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. اور ایسے ایسے واحیات ہمیں کچھ 200 کے قریب یوٹیوب وہ کیا ہوتے ہیں جی, واٹس ایپ کے گروپوں میں آپ نے دھکیلا ہوا ہے. الحمدللہ ان 200 میں کبھی ہمارا پروگرام نہیں آیا. دنیا کے واحیات ترین پروگرام جو ہیں وہ ان گروپوں کے اندر شیئر ہو رہے ہوں گے, لیکن کوئی شکوہ نہیں ہے. ہر بندے کو اللہ اس کی جو ہے وہ اوقات میں رکھتا ہے. شاید اللہ نے ہمیں ہماری اوقات میں رکھا ہو کہ ہم ذرا ہمارے بھی لاکھوں میں اگر ویوز چلے گئے تو ہم تو بائیاں پھیرنی شروع کر دیں گے. تو اس لیے یا ان لوگوں تک بھی پہنچنا شروع ہو جائے گا جن تک نہیں پہنچنا چاہیے, تو وہ پھر ہمارا مکو ٹھاپنے کے لیے آ جائیں گے. آج صبح بھی ایک گڈی باہر کھلوتی ہوئی سی, وہ جا کے پوچھے پائن خیر ہے لے جانا جی مینوں, نہیں جی نہیں وہ بس ذرا کال آ رہی ہے, تو سیدھی سی نا انہوں دی گڈی نے شرمندہ یہی ہو گیا بیچارہ. میں کہا نہیں پائن کو حکم ہے تو دسو, ٹھیک ہے. صبح سیٹرڈے دن ہے تو چلیے تواڈے نال, کیونکہ نارملی آپ سیٹرڈے کو گرفتار کیا کرتے ہیں نا, تاکہ سنڈے کو ذرا آپ چنگی ٹھکائی کریں اور منڈے تک جو ہے وہ ورثہ جو ہے وہ بیل شیل کا انتظام کر لیں. یہ آپ کا پرانا طریقہ واردات ہے. تو کہنے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ معزز آدمی کیسی باتیں کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اب آپ نہیں ہیں اس میں اندر. جب اس نے اب کا لفظ بولا میں کہا نہیں ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سر, سلوٹ مار کے میں اندر آ گیا. میں کہا چھیتی چھیتی میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا, اور خیر میں نے وہ ویلاگ پہ بیٹھنے سے پہلے ایسے کر کے تھے
कमिंग बैक टू दैट टॉपिक, देखिए मीडिया जो है सेकंड इंस्ट्रूमेंट है, बल्कि अगर आप मुझे कहें कि फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अटैक है, तो आपने उस पर परेशान नहीं होना, मीडिया से बच के रहना है, क्योंकि मीडिया उनका दिया हुआ बयानियाँ फैला के आपके अंदर मायूसी पैदा करता है। सेनेट का इलेक्शन बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए इसको, क्लियर हो गया पीडीएम को कि उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना है, और खुदारा ये गिलानी साहब को रोके ये अदालत की तरफ ना जाएं, वहाँ पे ऐसन किस्म के गुलो गुलजार बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि ऊपर उसके ऊपर वो आईनी मोहर लगा देंगे, सादक और अमीन करार दे देंगे। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं होगी अगर ये गिलानी साहब फरमाएंगे और जरदारी साहब फरमाएंगे, ठीक है। वैसे भी उन्होंने पीडीएम में तो रहना थी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।